پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج پروگرام میں میرے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب موجود ہیں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ بیرسٹر گوہر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بیرسٹر صاحب, گرینڈ اپوزیشن الائنس کیا رکاوٹ ہے, کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں پولیٹیکل اس وقت پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس میں سے صرف 14 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں, باقی سارے پارلیمنٹ سے آؤٹ ہے. اور ہر پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک منشور ہے, اپنا طریقہ کار ہے, اپنے آئین کے مطابق جب وہ چلتے ہیں تو کبھی مجلس عاملہ سے وہ اجازت لیتے ہیں, کبھی اپنے اور انٹرسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک لانگ پروسیس ہے. دوسری بات ہے کہ جب اختلافات بڑے عرصہ رہا اور پاکستان میں زیادہ تر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الائنس کے بغیر چلتی رہی ہے, کبھی کبھار وقتاً فوقتاً الائنس تو بنی ہے, اس لیے ول ٹیک سم ٹائم, بٹ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ الائنس بن جائے گا. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے جو اس مرتبہ پوائنٹس رکھے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ رکھے ہیں. وہ ذاتی انٹرسٹ کے لیے کیسز وغیرہ کسی چیز کے لیے نہیں رکھے, صرف یہ رکھا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے ایوان کی بالادستی ہو, قانون کی بالادستی ہو, کنسٹیٹیوشن کی عملداری ہو, اس لیے اسے, اور عدلیہ جو ہو وہ آزاد ہو. الیکشن ہو تو الیکشن میں آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو, اور آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہو لیکن اس کے فیور میں کاؤنٹ ہو جس کے لیے لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا گیا ہو, اور ووٹ کبھی چوری نہ ہو. تو میرا خیال ہے یہ ساری پولیٹیکل پارٹی اس بات پہ ہمارے ساتھ متفق ہو جائے گی. کسی ایک نقطے پر, یعنی وہ ایک نقطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو رول آف لا کے لیے ہم کا اسٹرگل کریں. رول آف لا ہو تو رول آف لا کے لیے لازم ہے آپ کا عدلیہ آزاد ہو. سر یہ تو اور اسٹرگل ہے نا رول آف لا والی, یہ تو شاید اگر رول آف لا ہو نا, دیکھیں یہ بیسک ہے, آپ کا ووٹ اگر کاؤنٹ ہوا وہ بھی, لیکن اگر میرا کوئی کیس لگتا ہے میں جج کو توڑے کہتا ہوں کہ مجھے بیل آؤٹ کرو, لیکن یہ تو میرا رائٹ ہے کہ میں ان کو یہ تو کہوں کہ اگر 1.5-2 سال سے ہم جیل میں ہیں تو ہمارے بیلوں کے اپلیکیشنوں پہ پیسے لے تو کرو. تو اس لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے, ہم چاہتے یہی ہے کہ قانون کی عملداری ہو تو ایسا ہو. پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, 13 ججز نے فیصلہ دیا, 13 ججز نے کہا یہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اور ریزرو سیٹوں سے پہلے انہوں نے کہا جو 81 MNAs ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو. سپریم کورٹ کے 13 ججز ایک فیصلہ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر اور باقی وہ اپنے جو ہے نا ایکسپلینیشن شروع کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ 2 مرتبہ ایکسپلینیشن بھی دے رہی ہے لیکن آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا, تو یہ کیسے رول آف لا؟ سر آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ رول آف لا کے لیے 26ویں ترمیم ختم ہوگی تو ورنہ جوڈیشری کا سارا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے آپ کے جو بڑے اتحادی ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر گرینڈ اپوزیشن الائنس میں وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اب مولانا فضل الرحمان تو نہیں مانیں گے آپ کی 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے؟ نہیں دیکھیں وہ اب 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے بھی وہ مانیں گے. اس کا ریزن یہی ہے, دیکھو اگر ایک پارٹی نے ایک مرتبہ آپ کو ووٹ کاسٹ بھی کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس سے کتنی زیادہ قطغنیں لگی ہیں جوڈیشری پہ. آپ اگر اس کو دیکھیں 26ویں ترمیم فقط یہ ہے کہ پاکستان میں PCO اور LFO جو مارشل لا ڈکٹیٹر لے کے آئے, اس کے بعد دا موسٹ کنٹروورشل لیجسلیشن 26ویں ترمیم. ٹھیک ہے. اور عدلیہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چاہے عدلیہ آزاد بھی تھی تو متنازع تھی, کبھی کسی نے الزام لگایا اچھے ججز ہو برے ججز ہو, لیکن لوگوں نے کہا آپ کا جج میرا جج, لیکن متنازع ہونے کے ساتھ ساتھ تو متنازع رہے. لیکن ابھی جو ترمیم ہوئی ہے اس سے عدلیہ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. عدلیہ پر سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا, اس لیے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے عدلیہ میں اصلاحات لانے کے لیے اس کا رول بیک ہونا ضروری ہے. نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج کی تاریخ تک تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے, انہوں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے اور صحیح کیا ہے, تو وہ تو آج یہ نہیں سمجھ رہے کہ غلط ہو گیا یا اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلے, اس سے رول بیک ہونا چاہیے. دیکھو رول آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں. 26ویں ترمیم جس وقت فرسٹ ٹائم آئی 56 اس میں آرٹیکلز تھے, سلولی گریجولی ختم ہوتے ہوتے تقریباً 23 آرٹیکلز پہ آئے. 23 آرٹیکل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے 2 چیزیں, 23 آرٹیکلز پہ سامنے رکھے تو 17 آرٹیکلز کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. 4 آرٹیکل 175A 202 199 ایک آتا ہوتا اس کا 202 209 آرٹیکل 202 209 آرٹیکل 215 اس میں جو ترمیم ہوئی ہے, اور 175. ان کے علاوہ اگر آپ اس کو ٹچ کریں تو یہ تو آٹومیٹکلی ہے کہ یہ آزاد عدلیہ کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. ایک طرف سے آپ نے پولیٹیشنز کو اور ایگزیکٹو کو آپ کورٹ کے اندر لے کے آئے کہ وہ ان کے لیے بینچ بنائے, صحیح ہے, اور ججز جو ہے ان کا ACR پولیٹیشنز لکھ کے. میں اگر اور میں کل جاؤں کہ میں تو ممبر ہوں جوڈیشل کمیشن کا, میں پشاور ہائی کورٹ جا کے بیٹھوں کہ میں اس جج صاحب کا ACR لکھنے لگا ہوں, میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں
کہ اس کا پرفارمنس کیسا ہے, کیا یہ میرے لیے مناسب ہے. اس لیے یہ تو ختم ہونے نا. لیکن دوسری طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جو اچھے بھی امینڈمنٹس ہوئی ہے وہ بھی ختم ہونے چاہیے. دا ریزن بینگ جس طریقے سے اس لا کو پاس کروایا گیا وہ غلط تھا, وہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں. اگر حکومت کے پاس میجارٹی ہوتی کبھی بھی نہ کہتے, کیونکہ جو اس کے پاس میجارٹی ہے باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, لیکن مینڈیٹ کو چھوڑے اگر ان کے پاس میجارٹی ہوتی پھر بھی ایک اور بات ہے. دیکھیں 236 سیٹ ہے, 236 کی جو 2/3 ہے 336 سیٹس, اس کی جو میجارٹی ہے آپ کے پاس وہ 224 بنتا ہے نیشنل اسمبلی میں. مولانا صاحب کو ملا کے بھی ان کے پاس سیٹیں پورا نہیں تھا. اسی طرح سینٹ میں 64 کا ان کا نمبر پورا نہیں تھا. تو جب نمبر پورے نہیں ہو تو لہٰذا یہ تو غلط ہوا نہیں. لیکن اس میں وہ یہ کہتے ہیں, ابھی کامران مرزا صاحب کل ہمارے شو میں موجود تھے, وہ کہتے ہیں جی پرنسپلی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم سے اگری کر کے گئی ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ہم ووٹ نہیں کریں گے, لیکن ہم جو وہ کہتے ہیں آن بورڈ رہے ہیں آپ, اور آپ کی ایک پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے مولانا صاحب کے ساتھ باہر کھڑے ہو کر کے میں نے مولانا صاحب کو ضرور کہا ہے. جب میں نے اسمبلی میں یہ پوائنٹ ٹیک اپ کیا تو مجھے جب فلور ملا گیا تو میں نے وہاں فلور پہ بھی کہا کہ آزاد عدلیہ کہ یہ راہ میں رکاوٹ ہے, اس کے بعد آزاد عدلیہ نہیں رہے گی. اور میں نے ادھر بھی کہا تھا کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ اس پہ اتفاق نہیں کیا تھا. یہ میری اسٹیٹمنٹ آن دا فلور ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں کچھ چیزیں آپ اٹھائیں, اس پہ کوئی نہیں ایگری کر سکتا, کوئی بھی وکیل, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, کہ آپ کہیں کہ آپ چیف جسٹس بنیں, بس چیف جسٹس کے لیے بینچ کوئی اور بنائیں, ججز بنے, لیکن ججز کے اندر ہی آپ کورٹ کے اندر ود ان کورٹ کریٹ کر رہے ہیں. اگر میں کہوں کنسٹیٹیوشنل بینچ تو پولیٹیشین فیصلہ کریں گے, کنسٹیٹیوشنل بینچ پہ کورٹ بنیں گے, اور تو یہ تو آپ نے کورٹ کے اندر ایک کورٹ کریٹ کیا, اور آپ نے ان کے ACR لکھ کر کے کورٹ کے اندر آپ نے ایگزیکٹو کو بٹھایا. تو آزاد عدلیہ تو نہیں نہ رہی, اور جب آزاد عدلیہ نہ رہے تو آپ نے تو اسٹیٹ کی جو 3 ستون مانے جاتے ہیں اس میں سے ایک کا تو آپ نے بڑا نقصان. مولانا کے ساتھ کبھی دوبارہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے آپ کی سر کہ 26ویں ترمیم چلے, آپ نے ووٹ کر دیا لیکن اس کے نتائج بڑے تباکن ثابت ہوئے ہیں, اب آپ اس کو ریکنسیڈر کیجئے, دوبارہ غور کریں, کبھی اس موضوع پر ان کی پارٹی کے ساتھ بات ہوئی ہے کسی بھی فورم؟ نہیں, دیکھو مولانا صاحب آن بورڈ آ جائیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کی ریزن یہی ہے, دیکھو مولانا صاحب ہی تو تھے, اور یہ ساری MMA کی حکومت تھی جو 17ویں ترمیم لے کے آتے ہیں 17th, اور مشرف کو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جی آپ یونیفارم کچھ عرصہ کے لیے رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر ہوگا وہی پولیٹیکل پارٹیز پھر بیٹھی ہے 2008, 9, 10 میں جو ہو رہا تھا, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی کہ ان کو ہم رول بیک کرے اور ان کو ختم کرے. تو اس وقت کے مطابق جو مولانا صاحب نے یا MMA نے فیصلہ کیا تو ان کو بڑا اچھا لگا, اور شاید بہتر ہی تھا کہ ان کو فورس کرے یونیفارم ٹو گیو اپ دا یونیفارم آفٹر 31 دسمبر 2003. لیکن ساتھ ہی ساتھ بعد میں جب آئے تو انہوں نے کہا نہیں, رول بیک کرنے کی وہ ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے تو مولانا صاحب اگری کر جائیں گے کہ یہ رول بیک ہونے کی ضرورت ہے. صحیح ہے, لیکن ابھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایشوز بنیادی ہیں, آپ ایک تو عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ نہ ہو, کیونکہ انہیں کیا لگے کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے یا نہیں. اسی طرح سے 26ویں ترمیم آپ جانتے ہیں آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کے سارے کیسز عدالتوں میں, شاید مولانا کے لیے اتنی بڑی ترجیح نہ ہو, تو پھر یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی کس نقطے پر ہوں گی؟ نہیں دیکھو, دو چیزیں, جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے 26ویں ترمیم ہے تو ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی 26ویں ترمیم سے ہم ایکسکلوسیولی کوئی افیکٹ ہو جائیں گے, نہیں, وہ بھی ایک ہے ہمارے پاس کہ آپ نے عدالت کو کس طریقے سے آپ موڑتے ہیں. اگر آپ خود اپنے آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ جی کون بینچ پہ بیٹھے, جو اختیار آپ کے پاس کبھی نہیں ہونا چاہیے, دس از ون تھنگ. بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز آن دیئر اون دے کے, وہ اپنے مینیفیسٹو دے کے, آئین کو دے کے, کیا ملک کے لیے اس قسم کا عدلیہ ہونا چاہیے جس میں چیف جسٹس بیچے سو موٹو نوٹس نہ لے سکتا ہو, بینچ نہ بنا سکتا ہو, آئین کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہو, لوگوں کو کہیں جی آپ اگر چیف جسٹس ہے پاکستان کے تو رینٹ میٹر آپ دیکھے, آئین کا میٹر ہے تو کوئی اور دیکھے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح کے کورٹ ود ان کورٹ کہیں نہیں ہے. انڈیا میں بھی ہے, لیکن انڈیا میں چیف جسٹس اور ان کے 5 سینئر ججز بیٹھتے ہیں, سارے کنسٹیٹیوشنل بینچز بنتے ہیں, تو بینچ بنانا ایسا ہے جو چیف جسٹس کی ثواب دی. اچھا, جب یہ ساری ڈسکشن ہم PMLN کے لوگوں سے کرتے ہیں نا, وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ 26ویں ترمیم سے پہلے جو ڈھانچہ تھا, جو ججز آ رہے تھے, کیا وہ بہت میرٹ پہ آ رہے تھے؟ وہ مثال دیتے ہیں ثاقب نثار صاحب کی, افتخار چودھری کی, ان کے بعد آنے والے ججز کی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اگر وہ سوٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ میرٹ پر آ رہے تھے ججز, تو خراب ججز تو اس میں بھی آ رہے تھے, ان کی یہ نہیں. دیکھو ججز جہاں سے بھی آئیں گے وہ بھی تو باہر سے آئیں گے نا, کچھ ججز باہر سے آنے, تعین ضرور ہونا چاہیے. میں اس بات کو ضرور کہوں گا کہ نہیں, عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اور یہ تعین ہونا چاہیے کتنے ججز
جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے ان میں سے آ جائیں, اور کتنے ججز وکلاء میں سے ہم ایلیویٹ کر کے کریں. فوراً سے سپریم کورٹ میں سوائے جواد خواجہ صاحب کے باقی کوئی ڈائریکٹلی ایلیویٹ ہی نہیں ہوا. ایلیویٹ بھی ہو سکتے, آئین میں پرووائڈڈ ہے تو ہونا چاہیے, لیکن اس کو ریفارم کرنے کے لیے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو بالکل دوسرے ڈھانچے میں لے جائیں. وہ پہلے اگر غلط ہے تو وہ 20% غلط ہے, موجودہ تو 80% پر غلط ہے. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریفارمز کی ضرورت ہے عدلیہ میں, اور ریفارمز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بینچز بنائیں. گرینڈ لائنز کی ویسے سے بات ہو رہی تھی, کیا یہ خبریں درست ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین کی بجائے کوئی اور پلیٹ فارم بنے, اس میں تمام جماعتیں اکٹھی ہوں, اس پلیٹ فارم پر نہ ہوں؟ نہیں دیکھیں, نام تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. نام ہم نے نہیں, میرے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, نہ میرے علم میں کوئی ایسی بات لائی گئی ہے, نہ انہوں نے کسی میٹنگ میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ نام یہ نہ ہو, یہ پلیٹ فارم نہ ہو. ہم نے تو یہ بنایا, اگر پارٹی ساری اکٹھی ہو جاتی اور وہ کہتے ہیں نام کوئی اور ہونا چاہیے تو ڈزنٹ میٹر, سبسٹنس کو دے کے, سبجیکٹ میٹر کو دے کے, جو کاز ہے ہمارا اس کو دے کے, اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے. تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئے گی, ہم تو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کو جو اس کی پولیٹیکل پارٹی سچ نہیں بھی ہے, لیکن اگر ان کے پاس اسٹیک ہولڈرز ہے تو ہم چاہتے ہیں وہ بھی کچھ کریں, وہ اس ملک کے شہری ہیں. اسی طرح بلوچستان کے چھوٹے پولیٹیکل پارٹیز کو ہم اپروچ کر رہے ہیں, سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے اپروچ کیا. جیسے میں نے کہا 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان میں سے تو صرف 14 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت گورنمنٹ میں. ریلیجس پارٹیز آپ نے دیکھا کتنی زیادہ ریلیجس پارٹی, ان کا انفلوئنشل سرکل پاکستان میں بہت زیادہ ہے. بٹ اس وقت سوائے متحدہ وحدت المسلمین جو کہ ہمارے ساتھ ہی الائنس ہے ان کا ایک, اور مولانا صاحب کی, اور پارٹی ہی نہیں ہے ریلیجس, جبکہ سب سے زیادہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہے وہ ریلیجس پارٹیز ہے. تو یہ اس کو ہم اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ملک میں ہے جمہوریت آپ چاہتے ہیں تو جمہوریت کے یہ کچھ اصول ہو, ووٹ ہو, تو سب کا جو ہے نا مین انٹرسٹ یہی ہے کہ ووٹ میں کبھی دھاندلی. کیا کہیں سے کوئی یہ میسج کنوے کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو مولانا کی پارٹی کی طرف سے کہ وہ جو بھی نیا اتحاد بنے گا مولانا اس کی سربراہی چاہتے ہیں؟ نہیں, مولانا صاحب نے کبھی ایسا ہمیں نہیں بھیجا, اور مولانا صاحب اگر کہتے ہیں کہ اس شرط پہ ہم نے کرنا تھا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو کہتا مولانا صاحب کو کہ آپ سربراہ نہ بنیں, ایسی کوئی بات نہیں. خوشی سے قبول کر لے گی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ بات ہی کوئی نہیں ہوئی ہے. نہیں, اگر فرض کیجئے یہ شرط آ جاتی ہے مولانا کی طرف سے تو کیا پی ٹی آئی قبول کر لے گی؟ مولانا صاحب کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب کو بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں, اور محمود خان چکزئی صاحب بھی سینئر پولیٹیشنز ہیں, ان دونوں کے درمیان ہی بات ہوگی. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ اس نے, میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا چکزئی صاحب ہوں گے یا مولانا ہوں گے. نہیں, دیکھا پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. آج بھی ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی جو بنایا تو اس کا چیئرمین ہم نے شاہدہ خان عباسی صاحب کو بنایا کہ وہ تعین کرے کہ سیمینار کرنا ہے, کنونشن کرنا ہے کس طریقے سے. اور پاکستان تحریک انصاف پرپس کو دیکھ رہی ہے اور وہ پروٹوکول کو نہیں دیکھ رہی کہ نہیں یہ ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پروٹوکول کو دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں, باقی لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ انہیں سربراہی. دیکھیں نا, خان صاحب میں تو یہی تو ڈیموکریسی ہے, اور خان صاحب یہی تو سیکریفائس کرے, اور یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, میں ملک کے لیے کہہ رہا ہوں, جمہوریت کی خاطر کر. ہم نے کبھی نہیں کہا اس میں کہ جی سربراہی ہماری ہوگی, ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں جی سب سے ابتدا پہلے ہم کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کاز کو. دا ریزن بینگ کہ سارا ووٹر سپورٹر بیس جو ہے وہ تو خان صاحب کا ہے, خان صاحب ہی کے نظریے کے ساتھ ہے, اور اس کی زندہ مثال تو آپ نے دیکھا ہے نا 8 فروری. یوں تو پھر اپوزیشن اتحاد کی سربراہی پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے نا سر. نہیں, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا, خان صاحب نے کبھی نہیں کہا, ہم نے تبھی تو محمود خان چکزئی صاحب کو ہم نے کہا صدارت کے الیکشن آ رہے ہیں آپ بنے. محمود خان چکزئی صاحب کے پاس تو ایک ہی ووٹ ہے, وہ تو اگر ایسا ہوتا تو ان کے پاس پروپوزر سیکنڈر نہیں تھے, وہ پروپوزر بنتے تو اس کے پاس تو سیکنڈر نہیں تھا. لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ الیکشن پہ کریں. ہم نے جو علامہ راجہ ناصر صاحب ہے ہمارے ساتھ اتحاد میں ہیں, ہم نے ان کو کہا سیٹ کوئی مسئلہ نہیں, آپ پنجاب سے سینٹ کی سیٹ پہ آ جائیں. ہم نے ان کو سیٹ دی ہے. دیکھا نا, لوگوں نے خان صاحب کی بات اتنی مانی کہ انہوں نے ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر کے اس کو ووٹ دیا. تو پاکستان تحریک انصاف سمجھ یہی رہی ہے کہ ملک کی بہتری ہو, ڈیموکریسی ہو, رول اپ لا ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے, لوگوں میں بہتری آ جائے, عوام کی بہتری ہو. اس کے لیے اس لیے خان صاحب نے تبھی تو 20 مرتبہ کہا کہ میرے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ, جس طریقے سے ان کو ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا, جس طریقے سے کیس ہوئے, جس طریقے سے اریسٹ ہوا, کبھی کسی کے خلاف آپ نے 200 کیسز کیے ہیں, 200 کیسز میں 300 ٹائمز سے زیادہ کورٹ پیش ہو گئے تھے اریسٹ ہونے سے پہلے. پھر آپ نے 5 دن میں 3 سزائیں دی, 45 سال کی آپ سزا دے چکے. اور ہر جج جب سزا دیتا ہے تو سزا کیسے دیتا ہے؟ پہلی سزا دے رہا ہے, سزا کیا دے رہا ہے جی 15 سال 14 سال, وہ میکسیمم سزا دیتا ہے, میکسیمم سینٹنس دیتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں یہ A to Z ریکارڈ میں نے دیکھا ہے خود.
बुशरा बीबी का तो शहाना के साथ दूर 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 तक कोई ताल्लुक नहीं, न उसका नाम था, उसने न गिफ्ट लिया, न उसका नाम है, न उसने टैक्स दिया, न उसने पैसे जमा किए, न उसका इस जो कैबिनेट डिवीजन की रिकॉर्ड है न उसमें नाम था, न इलेक्शन कमीशन में नाम था, न हुमायूं दिलावर के केस में उसका नाम था। बुशरा बीबी को सिर्फ लाया गया क्यों? ताकि उसको तकलीफ दे, उसको ब्लैकमेल करे, खान साहब पे प्रेशर डाले, वो कंप्रोमाइज़ करे। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के सदके खान साहब को इतना मजबूत किया कि वो किसी स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं ब्रेक हुए और कभी ब्रेक नहीं होंगे इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा तकलीफ में खान साहब कब होते हैं? देखिए, खान साहब को तकलीफ इस बात पे होती है, वज़ीर आज़म और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मैं कहता हूँ आज खान साहब के पास जाके मिल लो। मैं कितनी मरतबा मिला हूँ, खान साहब ने कभी एक मरतबा ये नहीं कहा मुझे कब बाहर आप लोग निकालोगे। जब हम उनकी बात करके छोड़ो ये बात, मुल्क की बात करो, डेमोक्रेसी की बात करो, एक इकानमी की बात करो, इस तरह की बात करते हैं। तकलीफ किस बात भी कि देखिए वो खान साहब साबिक वज़ीर आज़म होने को छोड़ें, एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को छोड़े, वो कह रहे हैं एक और 27 साल वो तहरीक इंसाफ के नाम से तहरीक चला के लोगों में इंसाफ के हसूल को मुमकिन करने के लिए वो कोशिश करते रहे। आज़ाद अदलिया की तहरीक में जेल चले गए, आज भी वहाँ उस तहरीक के इसलिए कोर्ट में है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करे अपने असूलों पे। लेकिन खान साहब की रिक्वेस्ट क्या है, एक आम ये सारी चीज़ें छोड़ के भी वो कहता है एक आम शहरी की हैसियत से भी मेरा भी कुछ राइट है, मेरे केसेस को सुनो, मेरे केसेस को फाइल करो, मेरे केसेस को वो जज सुने जो इंसाफ दे सकता हो। ना पहले केसेस सुने उसने काजी फाइसा साहब ने, ना आमिर फारूक साहब उसको टेकअप कर सके। इसलिए ये तो हम तो सिस्टम से अगेंस्ट है ना जी, कि आप हमें आइसोलेट करके कर रहे हैं, जबकि वो बंदा कह रहे हैं कि कोई भी आप फैसला करे, इंसाफ पे मबनी फैसला करे, जल्द फैसला करे, मुझे मंजूर है, और वो नहीं हो रहा। अब खान साहब रिहा कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल है सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँगा। खान साहब की रिहाई अदालतों के जरिए होगी या सड़कों पर होगी, पीटीआई क्या सोच रही है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये सर अब जो तहरीके इंसाफ की इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है? इमरान खान साहब की रिहाई अदालतों से होनी है या उनकी रिहाई सड़क पर होनी है? देखो, खान साहब ने जो अपने रिहाई के बारे में कहा है, दो टोक कहा है, किसी डील के नतीजे में नहीं होगी, ओवर पीरियड। कहते चले आ रहे हैं कि मेरी जब भी रिहाई होगी आईन और कानून और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अदालतों से होती है, और मैं अदालतों से होऊंगा, वो क्या मैं फेस करने को तैयार हूँ। जहाँ भी हो पाकिस्तान में मैंने फेस करना है, अदालतों के ज़रिए मैंने रिहाई करनी है। जहाँ तक स्ट्रगल की ज़रूरत है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी एक मरतबे भी अपने स्ट्रगल गिव अप नहीं किया। मुख्तलिफ स्ट्रगल होते हैं, आप रैली भी निकालते हैं, कन्वेंशन भी करते हैं, सेमिनार भी करते हैं, आप जलसे जुलूस भी करते हैं, आप प्रोटेस्ट भी करते हैं, आप लोगों को लेके आते हैं, आप वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं जहाँ इसका एक इम्पैक्ट हो और उसका एक वक्त होता है, और मुख्तलिफ तनाजुर में आप उसको देखते हैं और आगे निकलते हैं। आज हमारा सेमिनार हुआ, पहला दिन था, कल दोबारा सेमिनार है। 4 मरतबा हमारी जगह को तब्दील किया गया, बड़े मुश्किल से ये वाला हुआ और बेहतरीन जा रहा है। सारे लोग आ गए, उसमें दानिश्वर भी आ गए, टेक्नोक्रेट्स भी आ रहे हैं, लॉयर्स भी सारे आ गए, वकला मीडिया वाले भी सारे आ गए एक फॉर्म पे। तो स्ट्रगल हमने गिव अप नहीं किया। खान साहब ने पहले भी जो 2 मुतालिबात रखे थे नेगोशिएशंस के वक्त में भी, उसमें ज़ाती कोई नहीं रखा हुआ था। उन्होंने कहा पॉलिटिकल जो कार्डर है उसकी आप वो करें रिहाई हो, लेकिन पहले कमीशन की बात की। अभी भी जब हम तहरीक में लेके जा रहे हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिला रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं, और अलायंस को मिला के हम करके आना चाहिए। खान साहब की क्या है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं जमहूरियत मजबूत हो, आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो जो मर्जी हो आप करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपके पास कभी इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टर आपके पास तब आएगा जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे। खान साहब बेसिकली जो स्ट्रगल है उसकी वो यही है कि जमहूरियत हो। अगर जमहूरियत हो तो वो जमहूरियत क्या, मैं आपके सामने जिंदा मिसाल नहीं कह रहे हैं ना कि अदालतों में क्या हुआ, 14 साल की मैक्सिमम सजा दी गई, जो केस बनता नहीं था उसमें सजा दी गई, बुशरा बीबी की आप बात कर रहे थे। फिर इन्हीं अदालतों से तवक्को रखना कि वो इमरान खान को अगले 2 महीने में छोड़ देंगे, ये खुद फरेबी के मुतरादिफ नहीं है? नहीं, देखे वो हम एक और किस्म की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जरूर कह दें कि जाए कहाँ, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं कि वहाँ इन्हीं जजेस के साथ, और अदालतों का भी हमें ये लिहाज ज़रूर है कि बड़े टफ सर्कमस्टांसेस में जज साहिबान परफॉर्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई,
وہ جج صاحبان کہاں چلے جائے. نئے ججز 3 آ گئے اسلام آباد میں, ان کی سینیارٹی کا ایشو آیا, انہوں نے لیٹر کا لکھا, وہ کہاں چلا گیا. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کو ساتھ ملائیں اور ان کو یہ کہیں کہ اگر آپ نے فوراً آزاد عدلیہ سے خان نے مانگنا کیا اس نے اپنے لیے کچھ مانگنا ہے؟ وہ کہہ ہی رہی ہے کہ آپ کے پاس انویسٹر تب آئے گا جب رول آف لا ہوگا, قانون کی بالادستی ہوگی, تو تب جا کے یہ لوگ آپ کے پاس آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, انڈیا میں لوک سبھا میں کوشچن ہوا, لوک سبھا میں کوشچن یہ ہوا کہ 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی ہے انڈیا کی, 5 سال میں 2018 سے 23 تک کتنے لوگ انڈیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 لاکھ بندہ ملک چھوڑ کے بھاگے. 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 5 سالوں میں 2 لاکھ بندہ گیا. پاکستان میں 1 ملین بندہ 1 سال میں جا رہا ہے, جبکہ ٹوٹل آبادی 24 کروڑ ہے, اور وہ اپنا سارا سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں. آپ کا برین ڈرین, ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ دے کے انہوں نے کہا ساری برین ڈرین ہے جی, سارے لوگ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ دیکھیں, پاکستان اکنامی لحاظ سے وہ کچھ میٹ نہیں کر سکا جو 90s میں ویتنام کا تھا اور تائیوان جیسے ممالک کے تھے. وہ سارے کے سارے کوئی پاکستان جو 90s میں تھا اس سے بھی نیچے چلا گیا. تو یہ تو 2 فیملیز ہے, فیملی بیس پالیٹکس کرتی ہے, وہ اپنے انٹرسٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں, وہ انٹرسٹ کے ساتھ چلاتے ہیں ملک کو, اور ان کا یہ مطلب ہے کہ میں بادشاہ رہوں, میں صدر رہوں, میں وزیر اعظم رہوں, میرے پاس اختیار ہو کہ ویلیج کونسل سے لے کے صدارت تک ساری ٹکٹیں میں بانٹوں, باقی ملک جیسے بھی چلے وہ چلے. صحیح ہے. تو بیرسٹر صاحب بیسیکلی پھر کیا یہ سمجھنا درست ہوگا کہ اس وقت تحریک انصاف جو 24 نومبر کو یا 26 نومبر کی آپ نے ایک اسٹرگل کی تھی, اس کے بعد اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بن جائے, اسی کے پلیٹ فارم سے پھر جو بھی کال دینی ہے وہ کی جائے, جو آپ نے کہا ہے کہ جی رمضان کے بعد لوگ تیاری کریں, ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے. کیا پی ٹی آئی خود اپنے طور پر نکلے گی یا اپوزیشن الائنس بنا کر پھر نکلے گی, ان کو ساتھ ملا کے نکلے گی؟ پی ٹی آئی نے تو کبھی گیو اپ نہیں کیا. خان کا جو ووٹر سپورٹر اور بیس ہے وہ تو ہم ان کو روکیں گے بھی تو لوگ نہیں روکتے. یہ خان صاحب کے ساتھ بڑے اٹیچ ہے, خان صاحب کے ساتھ اس کوئی 2 رائے نہیں ہے, وہ کبھی رکے نہیں ہیں. لیکن کوشش یہ ہے, یہی خان صاحب کی خواہش ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان پوائنٹس ایجنڈے پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی جو اپوزیشن میں. اور یہ ہم ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں, بلکہ قوم اور ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, جمہوریت کی خاطر ہیں. تو یہ سارے اکٹھے ہوں گے, تو جو بھی ایجنڈا یہ طے کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف تو obviously the largest political party. اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں بیرسٹر صاحب؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں. پہلے وہ ایک رابطہ ہوا تھا, اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوا. کس وقت؟ وہ پہلے ہوا تھا جس کا ہم اناؤنس کر چکے ہیں جی, لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بات ہوئی تھی. نہیں, اس کے علاوہ بیک ڈور رابطے گنڈاپور صاحب کے تو رہے ہیں نا عمران خان صاحب کے والے. نہیں, خود اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ بھئی 99% چیزیں جو ہیں آلموسٹ ڈن ہو گئی تھیں, اس میں کچھ پھر مسائل آ گئے. اور پھر عمران خان صاحب نے خود علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ مینڈیٹ بھی دیا تھا کہ بیک ڈور رابطے وہ رکھ سکتے ہیں. میں ان رابطوں کی بات کر رہا ہوں, کیا وہ ابھی ہیں یا نہیں؟ خان صاحب نے دیکھو, آپ کو یاد ہوگا بیک ان اپریل جب ہمارے پاس سارا کچھ موجود آیا تھا, اس کے باوجود لیکن ہمارے مینڈیٹ چوری بھی ہوا. خان صاحب نے اس وقت کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر گئی کہ عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب یا علی امین گنڈاپور صاحب وہ کنٹیکٹ کرے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت بات کی تھی. بعد میں خان صاحب نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ان ٹچ رہے, تو اچک زہ صاحب کرے اپنے پلیٹ فارم سے, اور ان کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آفر آتی ہے تو ہم کنسیڈر کریں گے. پھر خان صاحب نے کمیٹی بنائی اور اس میں بندے خود ڈالے اور کہا کہ نہیں ہماری میٹنگ ہونی چاہیے, اور ہم نے کہا کہ آپ ڈائلاگ کرو, شروع کرو. حکومت وہ بھی نہیں کر سکی. تو اس لیے جو کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ تو یہی ہے کہ بہتری کی طرف ہو, اور تب تو جا کے خان صاحب نے اتنی مرتبہ یہ اسٹیپ لیے ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ڈائلاگ ہو, تو ڈائلاگ ایک طرف سے ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجتی. ہم نے اتنا کیا, لیکن جو دوسری طرف ہے انہوں نے ریسپروکیٹ نہیں کیا. اب آپ نے مڈ وے ڈائلاگ کو ابورٹ کر دیا, جس میں سے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا تھا. کیا ہم تو ملک کی خاطر کر رہے تھے. خان صاحب نے اب لیٹر لکھے, دیکھو بڑے سنجیدہ قسم کے لیٹر لکھے, بہت امپورٹنٹ اور سیریس ایشوز کو اٹھایا گیا ان لیٹرز میں. ان لیٹر, اوپن لیٹر کو اگنور نہیں کرنا جانا چاہیے. وہ ملک کے پاورفل آدمی کو لکھا ہے, جس بھی انداز میں وہ ایڈریس ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. غور کرے, پالیسیاں بدلے. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہمیں فوج کی قربانیوں کا اعتراف ہے, اور فوج قربانیاں دے رہی ہے, لیکن
خلیج نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس انداز میں وہ لیٹر لکھے گئے ہیں, جو اس کی زبان تھی وہ سخت تھی, اور آپ نے وہ اوپن لیٹر لکھے, یعنی پبلک میں بھی آ گئے. آپ ابتدا یہی کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اعتراف ہے اور آپ قربانیاں دے رہے ہیں, قربانیاں دی جا رہی ہے اور آپ کی سختیاں ہیں, اور میں کہتا ہوں فوج بھی میری, ملک بھی ہمارا. دیکھو ایسے الفاظ ہوتے رہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں آپ کے ساتھ کروں نا, تو اگر ہم ایک دوسرے کو اپنا سمجھتے ہیں تو forgive it کہ ٹون میرا کیسا ہوا, ٹون کی بات نہیں ہے, لیکن ٹینر کی بات دیکھو کہ وہاں کس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. تو بہتری, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری اسی بات میں ہے کہ غور کیا جائے, پالیسی چینج کی جائے, سارے لوگوں کو ملایا جائے, کسی کو آئسولیٹ نہ کرے. نہیں ویسے صاحب اس میں یہ تو ہے نا, دیکھیں خان صاحب ہمیشہ ان کا یہ موقف رہا ہے کہ ہم انہی سے مذاکرات کریں گے جو میٹر کرتے ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, جو ملک کا نظام چلا رہے ہیں. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, تو پھر تو آپ ایک ایسی سچویشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ جہاں پر کوئی امید نظر ہی نہیں. میں نے تو عرض کیا نا جی کہ ہمارا ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا, اور اچھا کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا اس وقت, لیکن بات آگے نہیں بڑھی. میں نے جو اتنا آپ کو کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا پشاور میں, نہیں اس سے پہلے بھی ہمارا کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا, پشاور میں تو ہماری میٹنگ ہوئی تھی, لیکن کنٹیکٹ جو اسٹیبلش ہوا, لیکن وہ آگے فردر پروسیس نہیں ہو سکا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ بریک نہیں آنا چاہیے. آپ اس میں بریک لے کے آؤ گے. کہا جاتا ہے کہ خان صاحب سے شکایت یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار نہیں کر رہے, یا لب و لہجہ نرم نہیں کر رہے, بہت سخت ان کا موقف ہے, اس وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ پا رہی. دیکھیں اگر آپ نے ملک کو دیکھنا ہے, سسٹم کو دیکھنا ہے, تو آپ صرف یہ کہیں گے کہ جی وہ خاموش ہو جائے. کیوں خاموش ہو جائے؟ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا وہ ہیڈ سربراہ ہے, کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہیں گے؟ قوم کے لیے بات کر رہے ہیں, جمہوریت کے لیے بات کر رہے ہیں, مگر یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو پا رہی. اسٹریٹجی نہیں, بات یہ ہے اسٹریٹجی یہ جو ہے نا کامیاب ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہو سکی. بٹ از نیور ٹو لیٹ ان پالیٹکس. کل بھی کوئی ہو, کسی کو سینس آ جائے, کوئی جس طرح لوگ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا رات کو گھر آ جائے تو کوئی نہیں, یہ ہونا چاہیے. ڈیموکریسی میں سم ٹائم ہو جاتا ہے, آپ کے کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا. آپ اس وقت کے مطابق جو آپ نے بیانیہ بنایا ہوتا ہے, کون سے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اس میں سے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر عوام ہے, اور عوام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی کا مطلب کیا ہے؟ خان صاحب کی ہی کے ساتھ عوام ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہے ہیں, اور یہ لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں یہ خود بھی کہہ رہے ہیں, یہ آپس میں بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ یس دس از دا کیس. آپ کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. اور لوگوں نے دیکھا نا 8 تاریخ کو لوگوں نے کس طرح ووٹ دیا. ٹوٹل 22 کروڑ عوام ہے, 24 کروڑ میں سے 12 کروڑ رجسٹر ووٹر ہے. 12 کروڑ رجسٹر میں سے 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ پول کیا. 6 کروڑ لوگوں نے, 6 کروڑ ووٹ لوگوں میں سے 175 پولیٹیکل پارٹی نے پارٹیسپیٹ کیا, ان کو 3 کروڑ ووٹ ملا, اور 3 کروڑ ووٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ملا. اتنی بڑی پارٹی, اور اس ووٹ بیس کو آپ اگنور کریں گے تو یہ تو ملک کو اگنور کرنے والی بات ہوگی, میں سمجھتا ہوں. اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ وی گاٹ ٹو ریئلائز سم تھنگ کہ کامن سینس پریویل کرے. ایک سٹیپ بیک جانے میں ملک کی بلا ہوگی, بہتری ہوگی, اور ہونی چاہیے. ابھی اسی مہینے کی 15 اور 16 تاریخ کو جب عمران خان صاحب کے کیسز 10 دن کے لیے اس میں ملتوی کیے گئے, تو پی ٹی آئی کو بڑے خدشات تھے کہ رابطہ کاٹا جا رہا ہے, اور شاید اس دوران کو کچھ سختیوں کا سامنا کرنا پڑے, جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے. کیا ان 10 دنوں میں ایسا کچھ ہوا ہے سر؟ میرے خان صاحب سے لاسٹ ملاقات 10 تاریخ کو ہوئی تھی. پھر یہاں کمیٹیز کے کئی سارے میٹنگز ہوتے ہیں, سیشنز بھی تھے, تو اسی وجہ سے نہیں جا سکا. کل کوشش کر رہا تھا, بٹ وہ کل بھی ملاقات نہیں ہو سکی. اب کل کوشش کروں گا ملاقات کے لیے. لیکن یہ ہمیشہ ہمیں پہلے بھی خدشہ رہا ہے, اور ابھی بھی خدشہ رہتا ہے. جب خان صاحب کو یہ ایکسس روک دیا جاتا ہے کہ تو ہمیں یہ خدشہ ضرور ہو جائے کبھی ایسولیشن میں نہ رکھا ہو, ان کی صحت کیسی ہے, اور سارے ووٹر سپورٹروں کو بھی بڑا خدشہ رہتا ہے. لیکن کل ملاقات ہوئی تھی فیملی کی بھی اور وکیلوں کی بھی, تو انہوں نے الحمدللہ یہ کہا تھا کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے. تو اس بارے میں پارٹی ہی کے کچھ لوگوں کی طرف سے جو ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ ان پر بڑی سختیاں کی گئی ہیں, ان کو بہت مشکل میں رکھا گیا, وہ غلط تھیں؟ الحمدللہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک تھی, کل یہی خبر تھی. اچھا سر, یہ بتائیے یہ جوڈیشل کمیشن کے نئے ممبر آئے ہیں احسن بھون صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس نئے ممبر کی آمد کو؟
دیکھیں میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی بڑا ڈفرنس ہوگا. پہلے اختر صاحب تھے, اختر حسین صاحب جتنے مرتبہ تھے وہ بھی پاکستان بار کونسل کی طرف سے نمائندے کی حیثیت سے کر رہے تھے. انہوں نے ریزائن کر دیا تھا, اپنی وجوہات دے دی. کیا انہیں تحفظات ہوئے اپوائنٹمنٹس پہ؟ دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ سارے اپوائنٹمنٹس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. سارے اپوائنٹمنٹ جو انہوں نے اگر ریزائن کیا ہے تو سارے اپوائنٹمنٹ تو ہو چکے ہیں. وہ 45 اپوائنٹمنٹ ہو چکے ہیں ہائی کورٹوں میں, اور 7 اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے اس میں یہ سپریم کورٹ میں. اس کے بعد ان کا رائٹ ہے, اگر وہ کہتا ہے میں نہیں چل سکتا تو اس نے ریزائن کر دیا. اب میں احسن بون صاحب آئے, وہ بھی کونسل کے وہ ہے نمائندے ہیں کونسل میں حکومت کے, تو لیکن یہ ووٹ ہمیشہ سے حکومت ہی کو پڑتا رہا ہے, تو حکومت کو پڑے گا, ان کی میجارٹی اس حساب سے جو پہلے بھی چلاتے رہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی شخصیات تو ہونی چاہیے نا پاکستان بار کونسل, وکیلوں کے نمائندے کے طور پر وہاں پر آ رہے ہیں, ایک حکومتی نمائندے کے طور پر نہیں آ رہے. لیکن احسن مون صاحب کے بارے میں ایک عمومی رائے یہ ہے کہ ان کا اعظم نذیر طارر صاحب کے ساتھ تعلق, اور پھر جو گروپ ہے اور جو حکومتی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو یہ پولیٹیکل نامزدگی ہے. نہیں دیکھو پولیٹیکل نامزدگی تو یہ بار کونسل کی طرف سے, بار کونسل کی ثوابدید ہے, لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ان کی میجارٹی وہ وہاں کرتے ہیں, تو یہ تو ہے ہی سارے حکومتی نمائندے. پہلے بھی اختر حسین صاحب بھی تھے, تو انہوں نے بھی ہمارے کہنے سے تو کبھی ووٹ نہیں دیا, نہیں ہمارے بندے کو سپورٹ کیا, بلکہ میں نے تو جو دو تھے وہ نامنی تھے میڈم بھی اور وہ بھی دونوں نے, جس میں طریقے سے ایک مرتبہ ووٹ ہوا تھا, لیکن اندر کی بات ہم باہر پہ نہیں کر سکتے, وہ ان کیمرہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے سپورٹ تو نہیں کیا تھا, وہ تھرو آؤٹ تو انہیں کو سپورٹ کرتے رہے. بیرسٹر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک ایسا جوڈیشل کمیشن جس میں واضح طور پر اب ایک ایسی اکثریت موجود ہے حکومت کی, اور اپنی مرضی کے وہ ججز لگا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کا بیٹھنا وہاں پر سود مند ہے اور بیٹھے رہنا چاہیے؟ ہم بیٹھیں گے اور بیٹھنا رہنا چاہیے, یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا, اور ریزن یہی ہے کہ ہم ان کو یہ فورم نہیں کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو جج صاحبان آتے ہیں ہم ہر موقع پہ یہ ان کو اپنے تحفظات کا اظہار تو کریں. فار انسٹنس پہلی میٹنگ میں ہم نے کہا کہ آپ کسی بھی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ججز کو نہ لے کے آئیں, کیونکہ یہ ججز کو جو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں یہ 26ویں ترمیم کے مطابق کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی بھی پٹیشن ہے, سنی اتحاد کی بھی پٹیشن ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے, اور بار ایسوسیشنز اور کونسل کی بھی وہاں پٹیشنز موجود ہیں. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ پہلے آپ ان کا فیصلہ کریں, پھر آپ آگے کی طرف بڑھیں. ہم اپنے ان کے جو گزارشات تھے وہ ہم نے کر لیے, بائی میجارٹی دے اوور رول, انہوں نے کہا جی وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ. پھر ہم نے اپنوں کو ووٹ دے دیا اور حکومت نے اپنے وہ لوگ کو ووٹ دیا. لیکن ہر مرتبہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو جج صاحبان ہیں, منیر صاحب بھی ہے, منصور علی شاہ صاحب ہے, منیب صاحب ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی کچھ ایسے کنسنسس ہو کہ اچھے جج. 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو پہلی سماعت ہوئی تھی اس میں پی ٹی آئی کا اور باقی لوگوں کا بھی یہ موقف تھا کہ اس کو فل کورٹ سنیں, اور اس کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ پڑ گئی. اب وہ فل کورٹ جو ہے اس کا ڈھانچہ بالکل چینج ہو چکا ہے. اب آپ کا یہ موقف کیا تحریک انصاف کا ہوگا کہ فل کورٹ سنیں اور اس میں جو نئے ججز آئے ہیں وہ بھی بیٹھیں, اور اگر فل کورٹ اب سن بھی لیتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کا موقف چینج نہیں ہوا ہے. پہلے دن سے ہمارا موقف تھا, آج بھی موقف ہوگا, پرسوں بھی موقف ہوگا. کیا میں نے جس طرح پہلے ابتدا میں آپ کو کہا, پی سی او اور ایل ایف او کے بعد جو مارشل لا دور میں آئے, سب سے متنازع لیجسلیشن یہ 26ویں ترمیم ہے, اور یہ ایک انسٹیٹیوشن اسپیسیفک ہے عدلیہ پہ. اس لیے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ سارا سپریم کورٹ پہ مشتمل بینچ سنیں, لیکن سارا سپریم کورٹ پہ مشتمل بینچ کا مطلب ہے وہ ججز جو 26 ترمیم سے پہلے تھے وہ سارے بیٹھے. 26ویں ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ میں جتنے ججز تھے وہ سارے بیٹھ کر کے فیصلہ, یعنی مائنس جو نئے ججز ہیں اور مائنس ایڈ ہاک ججز. مائنس ایڈ ہاک ججز جو ہے نا کنسٹیٹیوشنل ایشو پہ نہیں بیٹھتے, پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی 26ویں ترمیم سے پہلے جو ججز موجود تھے, ایڈ ہاک ججز کو ایسے میٹر پہ اکثر نہیں بھی بٹھایا جاتا, لیکن ہم نے کہا جی کہ آپ ان کو ان ججز پہ مگر نئے ججز پر آپ کی کیا ریزرویشن ہوگی, اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی چونکہ جوڈیشل کمیشن کے تحت آئے ہیں یا اسی 26ویں ترمیم کی وجہ سے نئے ججز یہ ورڈ اوور ہوتا ہے, اس طرح کا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو فار انسٹنس میں آپ کو مثال دوں, ابتار چودھری صاحب نے پی سی او کو ختم کیا اور سندھ بار ایسوسیشن کا فیصلہ آیا, اور اس میں سے سندھ کا چیف جسٹس جو اس وقت ایلیویٹ ہو گیا تھا سرمد جلال عثمانی صاحب, وہ موجود تھے, اور وہ اس فیصلے میں موجود تھے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ سارے ججز ختم ہو اینڈ ہی شوڈ گو بیک.
وہ خود اس نے دستخط کیا اور اس فیصلے کے پیش نظر وہ واپس چلے گئے ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد 1.5 سال کے بعد وہ آگے ایلیویٹ ہو گئے تھے. تو یہ تو ضروری ہے نا جی، یہ اصول کی بات نہیں ہے کہ میں جج سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہم یہی آفریدی صاحب کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں اور یہی آفریدی صاحب ہی نہیں سن سکتے وغیرہ. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم نہ ہو تو یہ اصولی موقف ہے، اصول پہ بیسڈ ہے. بالکل صحیح ہے. ویسے صاحب ہمارا اصول ایک ان سے ڈفرنٹ ہے. جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی تھی تو ہم نے ججز میں کوئی تفریقہ نہیں کیا. ہم نے کہا فل کورٹ تو فل کورٹ مینس فل کورٹ. نون والے یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں فل کورٹ کا مطلب ہے یہ 2 جج اس میں نہ بیٹھے، وہ نے مائنس فل کورٹ پر یہ مائنس یہ جج ہے. ہم نے یہ مائنس والا نہیں کہا، ہم نے کہا آپ سارے بیٹھے جو اس سے پہلے. مگر آپ کی لیگل گراؤنڈ کیا ہے یہ آرگومنٹ کرنے کی کہ جی نئے ججز نہ بیٹھیں کیونکہ یہ اسی 26ویں ترمیم کی وجہ سے؟ 26ویں ترمیم نہیں، آپ کا ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. اچھا، میں اگر خود اس کے تھرو آیا ہوں اور میں وہاں جج بیٹھوں تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ غلط ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گا. مگر اس میں پھر آئینی بینچ کے ججز بھی تو بیٹھیں گے نا سر، وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ان کا بھی ہو جائے گا. نہیں، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ وہ پرانا ہے. فل کورٹ کا مطلب ہے کہ آئینی بینچ نہیں، سارا سپریم کورٹ بیٹھے. تو سارا سپریم کورٹ میں وہ جج بیٹھاؤ جو 26ویں ترمیم سے پہلے. لیکن ان کیس اگر 26ویں ترمیم رول بیک ہو بھی جاتی ہے تو نئی جو اپوائنٹمنٹس ہو گئی ہیں وہ تو ہو گئی ہیں نا سر. کیا وہ واپس ہو جائیں گی؟ وہ سپریم کورٹ دیکھ لے گی. سپریم کورٹ کی مرضی ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. سپریم کورٹ اس کو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن جو کچھ ہوا ہے اس کو رہنے دے آگے، یا وہ سپریم کورٹ کہے گی نہیں ان کے جو آرڈر ہوئے یہ نل اینڈ وائڈ ہے. یہ ایک باڈی تھی. جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی ججز اپوائنٹ ہوئے تھے ود دا ریکمنڈیشن آف ڈوگر صاحب ایز اے چیف جسٹس، انہوں نے کہا تھا آپ چیف جسٹس نہیں تھے لہٰذا کنسلٹیشن آپ کر نہیں سکتے، آپ کی نامنیز کو ہم ختم کر رہے ہیں پھر کنسیڈر کریں گے. تو وہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کو دوبارہ جن کو لانا تھا وہ ایک پروسیس فالو کر کے کیا گیا. تو اگر کوئی بندہ آیا ہے وہ جج بنا ہے ہائی کورٹ کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے. دوبارہ جب کمیشن بیٹھے گا تو ان لوگوں کو دوبارہ کمیشن دیکھ سکتا ہے. اور آپ کی اس میں بطور وکیل بیرسٹر صاحب کیا رائے ہے؟ یہ جو ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا نیا حل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایشو چونکہ ابھی تک برقرار ہے اور سپریم کورٹ بھی چلا گیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھو میں 2 چیزیں کہوں گا. آرٹیکل 202 میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ جج کو ٹرانسفر کرا سکتے ہیں، اور جج میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اوتھ لے لیں. ایک مرتبہ آپ نے اوتھ لے لیا دیٹس گڈ انف. لیکن 2 چیزیں ضرور ہیں. نمبر 1، کیا ججز کا ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں، کیونکہ ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا. 2 جج آ چکے تھے، انہوں نے تو 4 جج لینے تھے. تو آپ وہ جج پروسیس کمپلیٹ کرتے بجائے اس کے دوسرے ہائی کورٹوں سے آپ لے کے آئیں. اور دوسرے ہائی کورٹوں سے جو جج آئے ہیں تو یہ جونیئر جج مانے جائیں گے، یہ سینئر جج نہیں مانے جائیں گے. آپ اس کو اس طرح تناظر سے دیکھو. آپ ان ججز کو ابھی لے کے آئیں. اگر ایسا ہوتا کہ آپ یہاں کے لیے نہ کرتے تو وہ جج کیا سمجھتے؟ وہ نہ سمجھتے کہ جی ہم وکٹم ہو گئے. تو اس لیے عدلیہ کے ساتھ آپ یہ نہ کریں. بلکہ یہ ایک اس نے بھی کہا تھا کمیشن کے ہیئرنگ میں بھی اس نے کہا ہے جی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کی تائید کی ہے اختر حسین صاحب نے جس نے ابھی ریزائن کیا کہ یس انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جونیئر ججز ہے اور ان کا شامل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں. آپ کو تو سینیارٹی کے حد تک ہم ضرور کہتے ہیں کہ ججز نہیں ہونے چاہیے تھے، ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے تھی. اس میں آپ پیک اینڈ چوز کرتے، ججز کو اوپر بلا کر کے کہتے ہو کہ اس کو کسی اور کو یہ غلط ہے. چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوئی، کیا یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی بیرسٹر صاحب؟ چیف جسٹس صاحب کی خواہش پہ ہماری ملاقات ہوئی اور ہمیں انہوں نے مدعو کیا تو ہمارے پاس ایک فورم تو مل گیا تھا. ہم ذاتی کوئی ایشو نہیں لے کے گئے، لیکن ہم ساری جو کارروائی عدلیہ کا رویہ اس کے بارے میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ اس وقت سربراہ ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی نیچے عدلیہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کیا جواب تو یہ کیا رد عمل تھا ان کا یہ تھا کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بہتری کی کوشش کروں گا. جو آپ کی گزارشات میں نے سنی اس پہ جہاں تک ہو سکتا ہے میں کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور. اچھا، یقین دلایا انہوں نے؟ یقین دلایا. ہم نے ان کو کہا تھا بیلوں کے بارے میں کہا، ہم نے اس پہ پریس کانفرنس اور انہوں نے آپ سے کہا کہ سسٹم میں رہیں. اس سے آپ کیا مطلب سمجھیں کہ جو بھی ہو رہا ہے بس آپ اس کو چھوڑ کے مت جائیں، سسٹم میں رہیں؟ نہیں، انہوں نے سسٹم میں پورے سسٹم کی بھی ذکر نہیں کیا تھا. انہوں نے جو کہا تھا کہ آپ سسٹم میں رہیں. تو ہم نے لاسٹ ٹائم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے بائیکاٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ اس میں رہتے ہوتے تو شاید کچھ جو اپوائنٹمنٹس تھی وہ ڈیفرنٹ ہوتی.
تو اس لیے آپ کو اس میں رہنا چاہیے. ہم نے کہا سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم فیصلہ کرتے ہیں, ہماری بھی ٹیم ہے, کچھ فیصلے جو ہے نا صرف لیگل نہیں ہوتے, وہ پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں, تو ہم نے ایک پرنسپل سٹینس لیا ہوا تھا, اس لیے ہم نے یہ کیا. صحیح. ویسے اب آخر میں 2-3 سوالات ذرا آپ کی پارٹی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ضرور. بڑے پارٹی کے اندر گروپنگ کے حوالے سے کچھ دعویٰ کرتے ہیں لوگ, فارورڈ بلاک بن رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کہیں بعض دفعہ ایسی فیل آتی ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ملک کی, آپ نے خود ذکر کیا, ملک کی اکانومی کا سوچ رہے ہیں, آئینی ڈھانچے کا سوچ رہے ہیں, پاکستان میں کاروبار نہیں ہو رہا اس کا پریشان ہے, آپ لوگ انہیں بار بار جا کے الجھا دیتے ہیں فواد چودھری میں, شیر افضل مروت میں, چھوٹے چھوٹے سے مسائل میں, اور اس سے ان سے عمران خان صاحب سے ایک ورڈکٹ لے کر آ کر باہر اناؤنسمنٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ دیکھو اب اس فلاں گروپ کی جیت ہو گئی اور فلاں گروپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ان چھوٹے پیٹی ایشوز میں الجھانا چاہیے جیسے کہ کل ان کو شکایتیں نہیں الجھانا چاہیے. میں نے کبھی بھی کتنے عرصہ میں کبھی خان صاحب کے ساتھ اتنے چھوٹے وہ اس کا ذکر نہیں کیا, نہ انٹرنلی معاملات. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم دیکھو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم کوئی کنگ اور ڈکٹیٹوریل پارٹی نہیں ہے. لوگوں کو کہیں کہ جی آپ بات نہ کرو, آپ کچھ نہ بولو. پولیٹیکل کمیٹی میں, کور کمیٹی میں جو ہماری میٹنگز ہوتی ہے تو ہر جو ہمارا ممبر ہوتا ہے اس کے پاس فل فریڈم ہے. خان صاحب نے دیا ہوا, خان صاحب نے لوگوں کو نامنیٹ کیا, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, فلی بولے. لیکن جس وقت ہم فیصلہ کر لیتے ہیں دس از دا ریکمنڈیشن یا خان صاحب کی انسٹرکشن, پھر وہ سب کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اختلاف رائے ضرور رکھتے ہیں, اختلاف کو نہیں رکھتے. ہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چھوٹی چیزوں میں نہ پڑے تاکہ جو مین مقصد ہے خان صاحب کی رہائی, مگر آپ کے لوگ یہ کر تو رہے ہیں نا, پارٹی کے لوگ خان صاحب کو, یعنی یہ چیزیں پارٹی کی سطح پر. میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ جو ہے نا وہ توجہ ہٹانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت آپ کو پاس کیا ہے, مائنس پی ٹی آئی یا مائنس خان صاحب, اور ڈسکشن ہی کہیں نہیں ہے. آپ کا چینل ہی بھی وہی چلتا ہے جس میں خان صاحب کی ڈسکشن ہو. اگر خان صاحب آپ صبح اٹھے شام تک دیکھیں, سارے ٹی وی چینل اٹھائے, سوشل میڈیا اٹھا لیں, یوٹیوب پر لے لیں, وی لاگرز کو اٹھا لیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر کو اٹھا لیں, ان کی 70% ڈسکشن خان صاحب پہ ختم, خان صاحب پہ شروع. تو اس لیے یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے کہ کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے, ان کے ساتھ چلاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم فوکس رہتے ہیں کہ خان صاحب. مگر شیر افضل مروت صاحب کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو بار بار جا کر بتایا گیا, میرے بارے میں ورغلایا گیا, اور پھر خان صاحب جو ہیں ان کو بہت باتوں میں آ گئے, انہوں نے میرے خلاف یہ ایکشن. خان صاحب جیل میں ضرور ہے لیکن وہی لیڈر تھے ہے اور رہیں گے انشاءاللہ, اور خان صاحب چیزوں سے مگر شیر افضل مروت کی بات غلط ہے کہ آپ کے اتنا زیادہ عمران خان کو ان کے خلاف ورغلایا گیا کہ انہیں ایکشن لینا پڑا. نہیں دیکھو, ہم نے پہلے بھی جس کو شوکاز دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں پارٹی میں ایک ڈسپلن کرنا بڑا لازم ہے اور ڈسپلن کا قدر ہونا چاہیے. کئی مرتبہ ان کو کہا ہے, ابھی اگر پارٹی سے نکالا ہے تو میں ان کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں, ابھی بھی سب کو کہوں گا کہ دیکھو اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اندر بات کرے, باہر کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کرے. یہاں تک ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی نے استعفیٰ دینا نہیں چلنا تو پارٹی میں اندر بولے بجائے اس کے کہ آپ ٹویٹ کریں. میں نے تو ان کو ایک مثال دی کہ بلڈنگ پہ آگ لگیں تو پہلے بلڈنگ سے نکلو بجائے اس کے پہلے آپ اس پہ ٹویٹ کرو. سو دس از امپورٹنٹ کہ آپ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بات کریں. تو ہم نے ان کو جو کچھ کہا, یہ کسی کے پاس حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باہر کرے, بیکاز خان صاحب کے سامنے اس وقت سب سے بڑا کاز ہے. 25 کروڑ عوام اس مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ آئے. پھر بھی آپ کی پارٹی کے لوگ چلے جاتے ہیں جی فواد چودھری. نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, بس کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بہتری سے. ویسے آپ کے خیال میں بیرسٹر صاحب فواد چودھری کے حوالے سے عمران خان صاحب ایک نرم گوشہ ایسا لگتا ہے کہ رکھتے ہیں, تبھی وہ کوئی فواد چودھری سے ملتے بھی ہیں, ان کی بات بھی سن لیتے ہیں, ان کا مشورہ بھی بعض دفعہ فواد چودھری جو ہیں وہ آ کے بات ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں. تو آپ کی پارٹی کے لوگ اتنا زیادہ کیوں فواد چودھری کے خلاف ہیں؟ کیا انسیکیورٹیز ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ بھاگ کے چلے گئے, بگوڑے ہیں, وہ واپس نہیں آ سکتے؟ خان صاحب کا ہے نا, بیسیکلی خان صاحب کا نرم گوشہ سب کے لیے ہے, اس طرح نہیں, وہ کسی کے خلاف ہارڈ نہیں ہے. لیکن جو کوئی بندہ ادھر آ جاتا ہے, خان صاحب نے ایک کیٹیگریکلی کہا ہے, جو لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے 9 مئی کے بعد, اس کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے. ان کو پارٹی میں واپس لینا ہے, ان کو کوئی آفس پوزیشن دینی ہے, کیا کچھ تو یہ خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے نا, یہ ڈسکریشن. یہ شعیب شاہین فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ شعیب شاہین والی بات نہیں, وہ ایک اور بات ہے. دیکھو فواد چودھری کو کبھی بھی ایسا حرکت نہیں کرنا چاہیے تھا. شعیب شاہین صاحب ہمارے سینئر بندے ہیں, ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہیں, ہم نے ان کو ذمہ داریاں دی ہے. سخت ہم پارٹی کے ساتھ ہے, پارٹی کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں, اور اس کی فیملی اور بچوں نے بڑا سفر کیا ہے, جیل گئے ہیں, کیسز پہ ہوئے ہیں, اس طرح نہیں. لیکن دیکھو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پہ ورکر پہ ساتھی مچ لے تھپڑ مارنا تو خیر وہ کسی طرح جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے. لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار ہے نا فواد چودھری کو واپس لینا, یہ اختیار رؤف حسن صاحب کے پاس تو نہیں ہے. رؤف حسن صاحب کیسے یہ ورڈکٹ دے سکتے ہیں کہ جی اب یہ واپس نہیں آ سکتا؟ اس کے بارے میں نہیں, اس نے یہ دیکھو, وہ تو ہر بندے کی اپنی مرضی ہے, یہ تو خان صاحب کی ثوابدید ہے. لیکن خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ جا چکے وہ جا چکے ہیں, واپس کب آئیں گے, کس ٹرمز پہ ان کو لیا جائے, یہ خان صاحب کی ثوابدید. اور ایک اور چیز, جب خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں ساری دنیا مان لیتی,
پارٹی بھی مانتی ہے, ورکر سپورٹر خوش ہو جاتا ہے, پھر وہ لوگ خوش. صحیح ہے. ویسے صاحب یہ ایک بات فواد چودھری بار بار کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رؤف حسن جو ہے یہ تو سیلریڈ پرسن ہے, ان کو تنخواہ ملتی ہے سیکریٹریٹ سے. انہوں نے کہا کہ جی پی این فارغ کر دی ہے, چھوٹے ملازمین کی تنخواہیں روک دیں, لیکن رؤف حسن کو تنخواہ مل رہی. کتنی تنخواہ رؤف حسن کو دی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھو رؤف حسن صاحب ہمارے ڈائی ہارڈ ورک وہ ہے, پارٹی کے ایک انٹیگرل پارٹ ہے. خان صاحب کے ساتھ حکومت کے وقت میں بھی تھے, بہت اچھا بیانیہ بناتے ہیں, سارا وقت لکھتے ہیں صبح سے شام تک. اگر کوئی بندہ فل ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو وہ رؤف حسن صاحب ہے. صبح سے لے کے شام تک آپ ان کو کہو, اس کا اور کوئی کام نہیں. کیا وہ پیڈ ہیں, ان کو تنخواہ دی جاتی ہے؟ نہیں, کوئی پیڈ ایسے بندے ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو پیڈ ہے. کوئی پیڈ بندے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کو اگر آپ دفتر دیتے ہیں, دفتر میں آ جاتے ہیں, تو دفتر میں تو سب کو آپ نے کہ پوری دنیا میں پارٹیز میں پیڈ لوگ ہوتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ایسے کوئی اسٹائپنڈ اگر آپ کسی کو تھوڑا بہت دے دیتے 5-7 لاکھ روپے اگر اسٹائپنڈ. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. لیکن رؤف صاحب ہمارے بہت ایک انٹیگرل. ویسے پورے پروگرام میں آپ پہلی مرتبہ مسکرائے ہیں, تو اس بات پہ مسکرا رہے ہیں, اس کا کوئی مان نہیں لیا جا سکتا. آخر میں سر یہ بتا دیں کہ یہ فیصل بوڈا صاحب نے کہا ہے کہ گروپنگ ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے کے پی میں. کیا جنید اکبر صاحب کے آنے کے بعد کی پارٹی کے پی کی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ غلط, ایبسولوٹلی غلط, رانگ, انکریکٹ, ڈس انفارمیشن. پاکستان تحریک انصاف ہے ہی نہیں ایسا جس میں کوئی فارورڈ بلاک بنے. میں کہہ رہا ہوں یہ خان صاحب نے 27 سال سٹرگل کر کے پارٹی بنائی ہے. کوئی نون اور پیپلز پارٹی نہیں ہے, نہ پیٹریاٹ بنے گا, نہ اس میں سے نون سے شین نکلے گا, فلانا نکلے گا. یہ ون اینڈ دا اونلی ون گروپ وچ از عمران خان صاحب. دیٹس اٹ. بہت شکریہ بیسر گور صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.